کو بھی کر لیا ہمیشہ معمول کتنی گنجائش گنجائش کر لو بھائی پیچھے والوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کے راستے کی بڑی بڑی قربانیاں، جان کی، مال کی، یہ دراصل اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے، دراصل اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے صرف عالم میں ہدایت پھیلانے کی نیت کر لینا، یہ بھی نیت کا فساد ہے. صرف عالم میں ہدایت پھیلانے کی نیت کر لینا، یہ بھی نیت کا فساد ہے، یہ بھی نیت کا فساد ہے. ایسے لوگ جو اپنی بڑی بڑی قربانیوں سے نیت اپنے غیر کی کرتے ہیں، وہ بڑی بڑی قربانیاں دینے کے باوجود بھی نقصان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی نتیجہ آئے گا تو خود بینے میں مبتلا ہو جائیں گے، نتیجہ نہیں آئے گا تو مایوسی میں مبتلا ہو جائیں گے. مایوسی میں مبتلا ہونے والے یہ قوموں کی پھر ہدایت نہیں چاہتے، ہلاکت چاہتے ہیں. پھر ان میں دعوت نہیں رہ جائے گی. دعوت تو کہتے ہیں ہدایت کی حرص کو، پھر ہدایت کی حرص ختم ہو جائے گی، ان کے اندر ہلاکت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، ہلاکت کا جذبہ. اسی لیے آدمی اپنی نیت سے کبھی بھی غافل نہ ہو، اپنی نیت سے کبھی بھی غافل نہ ہو، کبھی بھی کہ یہ لمبا سفر، بڑا سفر، بار بار کا سفر، اب ہم کہاں اپنی تربیت کے محتاج، اب ہمیں کہاں اپنی تربیت کی ضرورت، اب تو ہم بہت اوپر کے لوگ ہو گئے، بہت اوپر کی چیز ہو گئے. یہ آدمی کے لیے بہت نقصان کی چیز، بہت. حضرت طفیل ابن عمرو دوسی یہ گئے تھے دوسروں جا کر کے محنت کرنا، کوشش کرنا، اور پھر اپنی حیثیت پر نگاہ کا ہونا، نتیجہ نہ آنے پر اللہ کے نبی سے ہدایت کی دعا نہیں کرانا ہے کہ اللہ کے نبی ان پر بد دعا فرما دیں، وہ تباہ ہو جائیں. یہ اللہ کے نبی ان پر بد دعا فرما دیں. اسی لیے بہت صاف ستھری سی بات ہے، ہمارا اندرون جانا، اپنے بیرون جانا اپنے اندرون کو بنانے کے لیے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پرانا پن زمانے کا نام نہیں ہے، پرانا پن صفات کا نام ہے. پرانا پن صفات کا نام ہے، زمانے کا نام نہیں ہے. ایک آدمی 4 ماہ لگاتے 5 ماہ، اور اب دھیرے دھیرے لوگ یوں کہنے لگے کہ ہاں اللہ کی تیروں میں سے ایک تیر بن گیا فلانا. جب تقاضا آئے، جو تقاضا آئے، جہاں کا آئے، ماشاءاللہ تیار رہتا ہے. لیکن اب یہ آدمی زیادہ خطرے میں، ایک بڑے عالم نے یہاں کے ایک بڑے آدمی کو کہا کہ اب تم زیادہ خطرے میں ہو، جب سے تمہارے مسافے بڑھ گئے
تب سے تمہارا خطرہ بڑھ گیا، جب سے تمہارے مسافے بڑھ گئے تب سے تم پر خطرہ بڑھ گیا۔ اب اپنے کو سنبھال کے رکھنا، اب اپنے اوپر زیادہ نگرانی کرنے کی، اپنی نگرانی کی زیادہ ضرورت ہے، اپنی نگرانی کی۔ شیطان دھوکہ نہ دے، یہاں ہم تو ماشاءاللہ بیرون وقت لگانے والے، بیرون وقت لگانے والے، ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ جو آدمی نسبتوں کو اونچا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس آدمی کے دل میں نسبتوں کے اکرام کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے، نسبتوں کے اکرام کا تقاضا۔ اور جب نسبتوں کا اکرام نہیں ہوتا تو پھر اس آدمی کے اندر بے دلی پیدا ہو جاتی ہے، بے دلی۔ اسی لیے بس یہ اللہ کی قبولیت سمجھنا ہے، ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ اللہ کی طرف سے قبولیت ہے یہ بس۔ قبولیت میں آدمی عبدیت میں بڑھتا ہے، دعوت میں بڑھتا ہے۔ قبولیت میں آدمی عبدیت میں بڑھتا ہے، عبادت میں بڑھتا ہے، دعوت میں بڑھتا ہے۔ قبولیت اعمال کو گھٹاتی نہیں ہے، اعمال کو بڑھاتی ہے۔ اگر آدمی کے اعمال گھٹ جائیں تو یہ سمجھ جاؤ اب آدمی قبولیت پر باقی نہیں ہے، آدمی قبولیت پر باقی نہیں۔ اعمال لمبا خروج ہے، 5 ماہ کا، دوسرے سال کا، تیسرے سال کا، لمبے لمبے خروج، لمبے لمبے خرچوں کے ساتھ۔ لیکن اگر اعمال گھٹ گئے تو آدمی اپنے بارے میں یہ خوف محسوس کرے کہ اب اللہ کی طرف سے قبولیت ہٹنا شروع ہو گئی، اللہ کی طرف سے قبولیت اب ہٹنا شروع ہو گئی۔ قبولیت اب دھیرے دھیرے ایسا نہ ہو ہم شہرت پر صرف رہ جائیں، اور قربانی دے کر شہرت چاہنے والوں کا انجام اللہ کے ہاں بہت برا ہے۔ قربانی دے کر شہرت چاہنے والوں کا انجام اللہ کے ہاں بہت برا ہے۔ عالم ہو، مجاہد ہو، سخی ہو، بہت برا ہے اس کا انجام، قربانی دے کر شہرت چاہنا۔ اسی لیے اب ہمارے اندر فکر بڑھ جائے، ہمارے اندر اپنی فکر بڑھ جائے، اپنی فکر، اتباع سنت کی فکر بڑھ جائے ہمارے اندر، اتباع سنت کی، انفرادی معمولات کی فکر بڑھ جائے، ہمارے اندر قربانیوں کا جذبہ بڑھ جائے، ہمارے اندر قربانیوں کا جذبہ بڑھ جائے۔ یہ نہیں کہ ہاں لمبا سفر ہے، لمبے سفر کے نام پر آدمی مست ہے، مگن ہے۔ بعض مرتبہ لمبے سفروں میں شیطان اندر سے ایسا فساد پیدا کر دیتا ہے کہ اس فساد کا ادراک آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ مجاہدوں کے ملک طے ہو گئے، طبیعت پر گرانی ہے، اور چاہت کے ملک طے ہو گئے تو طبیعتوں میں بشاشت ہے، طبیعتوں میں بشاشت ہے، جس میں امر رب کا استحضار ہے۔ نہ چاہت کے ممالک سے بشاشت اور نہ مجاہدوں کے ممالک سے طبیعتوں میں تنگی، کچھ نہیں۔ اس کے لیے ہر حال برابر ہے۔ حال اگر برابر نہ رہے تو آدمی سمجھ جائے کہ ہمارا سفر کام کی عظمت کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا سفر اندر کے شوق کے ساتھ ہے، ہمارا سفر اندر کے شوق کے ساتھ ہے، اندر کے شوق جہاں تک ساتھ دے گا بشاشت ہوگی، شوق ساتھ نہیں دے گا تو آدمی کی طبیعت میں ضیق ہوگی۔ ضیق ہوتی ہے طبیعتوں میں تو کام متاثر ہوتا ہے، ضیق ہوتی ہے طبیعتوں میں تو کام متاثر ہوتا ہے، پھر کام نہیں ہوگا، پھر طبیعتوں میں شیطان ایسا باریک فساد آدمی کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ سفر امر رب کے استحضار کے ساتھ ہے، امر کی عظمت کا استحضار اتنا ہو کہ کوئی نسبت ہمارے لیے نہ خوشی کا سامان رہ جائے اور نہ کوئی مجاہدہ ہماری طبیعت پر بوجھ بن جائے۔ کوئی نسبت، اس سے بڑی نسبت کیا ہوگی کہ اللہ نے اپنے راستے کے خروج کے لیے قبول فرمایا، اس سے بڑی نسبت۔ اب آدمی جب سب سے بڑی چیز پا چکا تو اب اس سے ادنا چیزوں کو سوچ کر کے آدمی کی طبیعت میں کیا بشاشت ہے، تو سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر۔ تو اب اس کے دل میں کوئی شوق بشاشت کی چیز نہیں بنے گا، اور امر کی عظمت جب اس پر غالب ہے تو کوئی مجاہدہ آدمی کے لیے تنگی کا سامان نہیں بنے گا۔ لیکن امر کی عظمت، اسی لیے خروج میں
امر رب کا استحضار ہو. یہ میرے رب کا امر ہے، یہ میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا امر ہے. اس امر کو پورا کرنے کے لیے اللہ مجھے ملکوں میں لے جا رہے ہیں. اس امر کو پورا کرنے کے لیے اللہ مجھے لے جا رہے ہیں. میں نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے مال سے جا رہا ہوں، علم سے جا رہا ہوں، اپنے پرانے فن سے جا رہا ہوں. نہیں، میں نہیں جا رہا ہوں. میرے اللہ مجھے اس امر کے پورا کرنے کے لیے ملکوں میں لے جا رہے ہیں. اب اللہ لے جا رہے ہیں تو میں اللہ کی منشا پر کھرا اتروں گا. اللہ کی منشا پر، اللہ کے نبی کی منشا پر. ہاں، آدمی جس کے کام سے جاتا ہے اسی کے کام میں لگتا ہے. آدمی کہتا ہے اب اس کے کام میں نہ لگنا، اس سفر میں خیانت برتنا ہے. اس سفر میں ہاں، تو جو حساس، غیور، شریف لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، یہ کسی نے بھیجا ہے، ہم ان کے کام سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھیجا. ہمارے دل میں ہو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اللہ کا کام لے کر آئے ہیں، اللہ کا کام لے کر آئے. اللہ کا کام ہمارے ذہنوں میں کہ اللہ کا کام لے کر آئے. پھر اللہ کی ذات سے امید ہے نبیوں والی نسبت ہمارے سینوں کی طرف منتقل ہوگی. فکر کے اعتبار سے نبیوں والا مجاہدہ ہماری طرف منتقل ہوگا، ہمارے جسم کے اعتبار سے نبیوں والی نسبت منتقل ہوگی ہماری طرف فکر کے اعتبار سے. فکر، یہ سینہ فکر میں ڈوبا ہوا ہوگا. اے اللہ تیرا دین اس روئے زمین پر کیسے قائم ہو جائے، قائم ہو جائے تیرا دین. اب اس آدمی پر جس پر غلبہ حال ہے، غلبہ حال والے کو کوئی چیز نہ خوش کرتی ہے، نہ کوئی چیز غمزدہ کرتی ہے، کوئی بھی چیز. غلبہ حال، اصل کام بیرون کا سفر غلبہ حال کے بغیر نہ ہمارے لیے مفید ہے نہ ملکوں کے لیے مفید ہے. غلبہ حال پر تو ہر تقاضا دب جاتا ہے. غلبہ حال پر اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غلبہ حال نصیب فرمایا تھا. کیا نصیب فرمایا تھا؟ غلبہ حال. میوات میں اجتماع تھا، وہاں کے لوگوں کی زبان میں جلسہ تھا، حضرت کو جانا تھا، دست میں مبتلا تھے اور دست بے انتہا. حکیموں نے کہا آپ سفر کے لائق نہیں، سفر نہیں کر سکتے، کمزوری، معذوری. لیکن غلبہ حال آدمی کے راستے میں کسی چیز کو روڑا نہیں بننے دیتا. غلبہ حال کچھ بھی نہیں. آپ نے کہا کہ بھائی دیکھو ہمیں تو جانا ہے، ساتھیوں سے کہا، گاڑی منگوائی، ساتھیوں سے کہا جانا ہے، پانی ساتھ میں رکھ لو، جہاں دست کا تقاضا پیدا ہوگا اتر جائیں گے، ضرورت پوری کر لیں گے اور پھر سفر پورا کر لیں گے، کام پورا کر لیں گے. لیکن میں کیسے نہ جاؤں، یہ چیز میرا استعمال کیسے نہ ہو. اس لیے کہ مولانا کے دل میں ایک بات تھی کہ ایک غم لوگوں تک منتقل کرنا چاہیے، ایک کام لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اس غلبہ حال کا نتیجہ یہ ہوا، چلے گئے چلے آئے، اجتماع کر کے جلسہ کر کے چلے آئے. ایک مرتبہ بھی دست کا تقاضا پیدا، ایک مرتبہ بھی دست کا تقاضا پیدا نہیں ہوا. یہاں آئے پھر وہ حالت عود کر آئی. 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ پر ہمیشہ قضائے حاجت کے لیے جانا. چلے گئے جلسہ کر کے چلے آئے اور واپسی تک ایک مرتبہ بھی ضرورت نہیں پڑی. یہاں آئے تو یہ ہوا کہ ہاں ایک جو طبیعت پر غلبہ تھا وہ غلبہ کام کے پورا ہو جانے سے وہ ذرا سے کم ہوا تو پھر وہ حالت عود کر آئی. حالت کام غلبہ حال کے بغیر نہیں ہوتا. کام صرف بیرون کے نام پر سفر سے نہیں ہوتا. بعض جماعتیں غلبہ حال کے ساتھ کام کرتی ہیں، ان کے حصے میں پتہ نہیں کتنوں کی ہدایت. ابھی کل پرسوں ایک خط پڑھا جا رہا تھا، پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ ماں مستورات جماعت، اور اللہ نے کتنا کام لیا اس ماں مستورات جماعت سے، کتنا کام. واقعی سب کارگزاری پڑھ کے سب اندر سے خوش تھے اور حیرت میں تھے کہ ماشاءاللہ کتنے قربانیوں والے اور کتنی فکروں والے. غلبہ حال پر اللہ کام لیتے ہیں، غلبہ حال پر.
آدمی کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، اگر غلبہ حال نہیں ہے تو وقت گزاری ہوگی، نئے سے نیا ہو، نئے سے نیا ہو، غلبہ حال ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیں گے، اس کی رہبری فرمائیں گے۔ ہاں، غلبہ حال اسی لیے کہتے ہیں کام کو غالب کرے، کام کو اپنے اوپر غالب کرے، کام کو غالب کرے، ہاں، کام پر غالب نہ رہے۔ ہماری حالت یہاں کے قیام کے زمانے میں ہوتی ہے کہ ہم کام پر غالب رہتے ہیں۔ کام پر غالب رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، سونا کام پر غالب آ جائے، کھانا کام پر غالب آ جائے، نجی مشورے کام پر غالب آ جائیں، یہ ہے کام پر غالب رہنا، اپنے ذاتی تقاضے۔ جو کام پر خود غالب ہے، کام اس پر غالب کیسے ہوگا؟ جو کام پر خود سوار ہے، کام اس پر کیسے سوار ہوگا؟ ہاں، کام اس پر کیسے سوار ہوگا؟ غلبہ حال اس سے نہیں پیدا ہوتا، غلبہ حال کام کے تقاضوں کو اپنے اوپر سوار کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، ہم سوار بن گئے، ہمیں سواری بننی چاہیے تھی، ہم کیا بن گئے؟ ہم سوار بن گئے، ہمیں سواری بننی چاہیے تھی۔ ہاں، کام یہ سوار ہوتا ہمارے اوپر، کام۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنے کمی کوتاہی کی آدمی سفر، یہ سفر ہمارا شروع ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہم ایئرپورٹ پہ جائیں گے، فلائٹ ہماری ہوگی، ہم بیٹھ جائیں گے، اتر جائیں گے، پہنچ جائیں گے تو سفر شروع ہوگا، نہیں، یہ تو بنیاد ہے سفر کو قبول۔ جیسے نماز کو قبول کرانے کے لیے اس سے پہلے مسنون وضو ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ مسنون وضو، وضو نہیں خالی وضو تو نماز کا بوجھ سر سے اتارنے کے لیے ہے، سر سے اتارنے کے لیے۔ مسنون وضو نماز کو قبول کرانے کے لیے، مسنون وضو نماز، اس نماز سے سلوک الی اللہ پیدا ہوگا آدمی کے اندر۔ علماء نے لکھا ہے جس نماز کا وضو سنتوں پر ہوگا، جس نماز کا وضو سنتوں پر ہوگا تو مسنون وضو نماز میں قبولیت پیدا کرتا ہے۔ اب ایک آدمی سوچے ابھی نماز شروع کہاں ہوئی؟ وہ تکبیر اولا سننے کو اور اس کے لیے کھڑے ہونے کو، قیام کو آدمی سوچتا ہے نماز کا شروع ہونا، سب میں آنا نماز میں شروع ہونا نہیں ہے، یا تو نماز کی تیاری یا نماز میں شروع ہونا، نماز میں تیاری۔ ہمارے زمانے میں کہ ابھی تو سب کچھ چلے گا، وہ جب ملکوں میں پہنچیں گے تب دیکھیں گے، ملکوں میں پہنچیں گے نہیں۔ جو اپنے عمل کی قبولیت کی فکر میں ہوتے ہیں وہ نفس عمل کو نہیں دیکھتے، عمل سے پہلے کی تیاری کو دیکھتے ہیں، عمل سے پہلے کی تیاری کو۔ جو عمل سے پہلے کی تیاری میں کمزور ہوگا وہ نفس عمل میں بھی کمزور ہوگا، اسی لیے فقہاء نے حکمت لکھی ہے کہ آدمی وضو کر کے اتنے پہلے پہنچے کہ کچھ سنتیں پڑھ لے، نفلیں پڑھ لے۔ کیوں ہے؟ عمل کو بڑھانے کا حکم، معمولات کو بڑھانے کا حکم۔ لدفع القبلیۃ لدفع وساوس الشیطان، نماز سے پہلے کی سنتیں یا جو کچھ نفلیں ہیں یہ شیطانی وساوس کے دفع کرنے کے لیے ہیں، تاکہ جب آدمی فرض میں مشغول ہو تو استحضار قلب کے ساتھ مشغول ہو۔ کس کے ساتھ مشغول ہو؟ استحضار قلب کے ساتھ مشغول ہو، استحضار قلب کے ساتھ۔ اب نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں علماء نے لکھا ہے والبعدیۃ لجبر النقصان، اب نماز میں ساری کوششوں کے باوجود جو کمی کوتاہی رہ گئی، بعد کی سنتیں، بعد کی نفلیں اس نقصان کی تلافی کے لیے۔ کس کے لیے ہیں؟ نقصان کی تلافی کے لیے۔ ہم سوچتے ہوں گے ہمارا سفر کہاں شروع ہوا؟ سفر ہمارا شروع ہو گیا۔ یہاں کا قیام، یہاں کی تشکیلیں، یہ ہماری بنیاد ہیں، بنیاد۔ آدمی بنیاد کو پختہ کرتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم بنیاد کو پختہ کرنے کے بجائے بنیاد کمزور کر دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ ساتھی بہت ہی جن کو ایک ایک مجلس کا اہتمام 10 دن 5 دن بھی اگر ہو گئے تو لمبے قیام سے بجائے مجالس سے استغنا کے مجالس کی طلب ہے ان کے اندر اور مجالس کا اہتمام ہے۔ اپنی انفرادی ضرورتیں ان کی مغلوب ہیں، یہاں کا اجتماعی تقاضا ان پر غالب ہے۔ اپنے انفرادی تقاضے ان کے مغلوب ہیں۔ یہ بہت کمی کی بات ہے کہ انفرادی تقاضا غالب آ جائے، دعوت کے اجتماعی تقاضے مغلوب ہو جائیں۔
اس سے قلب حال نہیں پیدا ہوتا، اس سے قلب حال، اور قلب حال کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا، قلب حال کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بیرون کے سفر میں قلب حال اللہ سے مانگنا ہے۔ کیا مانگنا؟ کیا مانگنا؟ قلب حال مانگنا ہے، قلب حال۔ ہاں، قلب حال ہی سے کام ہوگا، اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوگا۔ ایسا پھر اللہ کی ذات سے امید ہے، آدمی ملکوں کے سفر میں سوچے گا ہی نہیں وہاں کا کھانا کیسا، وہاں کا پانی کیسا، وہاں کا سفر کیسا، وہاں کا موسم کیسا، نہیں۔ صحابہ پر غلب حال تھا، اسی لیے کھانا دانا یہ سب ان کے دل و دماغ میں تھا ہی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں، اور سب موسم یہ ساری چیزیں کچھ تھی ہی نہیں۔ کہاں کیا ہے، کہاں کیا ہے؟ شوق پورا کرنے کی جگہ تو جنت ہے، شوق پورا کرنے کی جگہ جنت ہے، خواہش پورا کرنے کی جگہ جنت ہے۔ یہ تو مجاہدوں سے گزرنے کی جگہ ہے، یہ تو مجاہدوں سے گزرنے۔ اس لیے اللہ سے خوب مانگنا ہے، خوب، کہ اللہ تو کام کو غالب کر کے ملکوں میں ہم سے کچھ کام لے لے، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو مستغنی ہے اپنے کام میں۔ جو اللہ انبیاء اور رسولوں کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ ہم جیسے گنہگاروں کا اپنے کام میں کیا محتاج ہوگا، کیا ضرورت ہوگی اسے؟ ہمارا استعمال ہمارے شرف کے لیے ہے، ہمارا استعمال ہمارے شرف کے لیے، ہمارے شرف کے لیے۔ ہمارا استعمال ہماری احتیاج کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے، اللہ ہمارا محتاج۔ اس لیے ہم سب کو اپنے بارے میں خوب فکر مند ہونا، خوب فکر مند۔ ہمارا دل ملکوں کے ہر تاثر سے پاک ہو جائے، ملکوں کے ہر تاثر سے۔ جو اس طرح کے ملکوں میں جائیں جہاں دنیا کی یا دین کی پھیلی ہوئی شکلیں ہوں، تو ان تمام شکلوں سے ان کا دل محفوظ۔ جو ممالک ان شکلوں سے محروم ہیں، وہاں جانے والوں کا دل، وہاں جانے والوں کا دل ان شکلوں کو سوچ کر اندر سے انقباض سے خالی ہو۔ اس لیے بہت ہی زیادہ فکر کی چیز ہے، بہت ہی زیادہ۔ اب یہاں پر اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ملکوں کے لیے، آپ بنگلے والی مسجد کے جو کچھ یہاں کی ہدایات ہیں، ان ہدایات کے بارے میں امین ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ امین ہیں، امین ہیں آپ، امین۔ جس میں احساس ہوگا کہ میں امین ہوں، وہ سوچے گا مستورات کا سارا کام میرے سامنے کیسے اس طرح آئے جس طرح یہاں سے کہا جا رہا ہے۔ علماء طلباء کا کام، مردوں کا کام، سارا کام کیسے ہمارے سامنے، کیسے ہمارے سامنے۔ ہم امین ہیں، ہمیں اب اسی لیے کہتے ہیں تازہ ہدایات کو بار بار سنیں، تازہ ہدایات کو بار بار سنیں، بار بار ہدایات کو سنیں، اور ہدایات کو سن کر محفوظ کرے ہدایات کو، اور ملکوں میں لے کر کے جائے۔ بعض ممالک کا اتنا گہرا رشتہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی کثرت سے یہاں آمد و رفت نہیں رکھتے اور یہاں کے ماحول میں وقت نہیں دیتے، شاید ان کی سطح ان کے مقابلے میں کمزور ٹھہرے۔ ہاں، ان کی سطح ان کے مقابلے میں کمزور ٹھہرے، کمزور ٹھہرے۔ ہاں، اس لیے بڑی ذمہ داری یہاں بیرون کی جماعتوں کے لیے آئے 3 دن قیام کرے، تو 3 دن کا قیام یہ تیاری کے لیے نہیں سفر کی، 3 دن کا قیام یہ ضروریات کے اعتبار سے تیاری کے لیے نہیں ہے، اعمال کے اعتبار سے تیاری کے لیے۔ کس کے لیے؟ اعمال کے اعتبار سے تیاری کے لیے۔ 10 دن کی تشکیل یہ نفس خروج کے لیے نہیں ہے، جو کچھ ہدایات ہیں عملی طور پر ان ہدایات کی تطبیق کے لیے ہے، ان ہدایات پر اپنے کو جمانے کے لیے۔ پھر 2 دن کا قیام یہاں کی ہدایات کو پھر سے جو کچھ کیا کمی بیشی رہ گئی اس کو تازہ کر کے ملکوں کا سفر کرنے کے لیے، ملکوں کا سفر کرنے کے لیے۔ جماعتوں کے سامنے پوری بات نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے لیکن ان تمام باتوں کا ان میں جب لحاظ نہیں ہوتا تو ان کی ترتیب کچھ اور ہوتی ہے، ان کی ترتیب، وہ اپنی ترتیب پر چلتے ہیں، اور اپنی ترتیب پر چلنے والوں سے کبھی کام صحیح ترتیب پر قابو میں نہیں آتا۔ اس لیے آپ امین سمجھیں، آپ امین۔ بنگلے والی مسجد، آپ جہاں جاؤ گے لوگ کہیں گے بنگلے والی مسجد سے جماعت آئی، بنگلے والی مسجد سے۔
آپ کی زندگی میں وہ ساری چیزیں دیکھنا چاہیں گے جو وہ غائبانہ بنگلے والی مسجد کے بارے میں سنتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ دیکھنا چاہیں گے۔ اسی لیے آپ حضرات کو اس کی پوری فکر ہونی چاہیے، پوری فکر۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو کام دیا ان کو امین، ایک تو جبرائیل کے بارے میں کہا امین، دوسرے اللہ کے نبی کے بارے میں کہا امین۔ ہاں، جبرائیل واسطہ ہے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو اللہ نے امین بنایا۔ اللہ کے نبی واسطہ ہیں اللہ اور ان کے بندوں کے درمیان، اللہ نے کیا بنایا؟ امین بنایا۔ امین، امین وہ ہے جو نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے۔ امین وہ ہے جو نہ کمی کرے، وہ چیز بعینی ہی اسی طرح پہنچا دے، وہ چیز بعینی ہی اسی طرح۔ اب آپ یہاں سے کام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ صحیح صحیح لے کر ملکوں میں جاؤ، جو بنیادی اصول سارے عالم کے لیے یکساں ہیں، سارے عالم کے لیے۔ آدمی ماہانہ جوڑ کی فکر لے کر کے جائے ملکوں کے لیے صحیح رخ سے، یہ نہیں میں کیسے کرتا ہوں، شب گزاری کی صحیح فکر لے کر کے جائے، ششماہی جوڑوں کی صحیح فکر لے کے جائے، ہفتے وار تعلیم کی صحیح فکر لے کر کے جائے، صحیح فکریں لے کر کے جائے، یہاں سے آبادی کی محنت کی صحیح فکر لے کر کے جائے۔ کام کے کچھ بنیادی اصول وہ ہیں جو سارے عالم کے لیے ایک ہیں، سارے عالم کے لیے، سارے عالم کے لیے۔ وہ نہ کسی ملک کے بدلنے سے بدلے گا، نہ کسی حال کے بدلنے سے بدلے گا، نہ کسی حال کے بدلنے سے۔ ہمارے ساتھی بار بار آپس میں مذاکرہ کریں، بار بار آپس میں مذاکرہ کریں، بار بار، اور اس مذاکرہ کر کے بار بار ان چیزوں کو سمجھیں، ہر چیز کے بارے میں یہیں بالکل صاف ستھرے ہو جائیں، ہر چیز کے بارے میں جو بنیادی چیزیں، جو بنیادی۔ اسی لیے ساتھیوں کو کبھی غفلت میں نہیں ہونا چاہیے، وقت لے لے کر کے پرانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ایک ایک چیز کا مذاکرہ کرنا چاہیے، ایک ایک چیز کا مذاکرہ کرنا چاہیے، تاکہ یہاں سے یہ پوری بات لے کر کے جائیں، صحیح بات لے کر کے جائیں، پوری بات اور صحیح بات۔ کرے گا کون یہ کام؟ جو اپنے کو امین سمجھے گا، جو اپنے کو امین سمجھے گا وہ کرے گا، جو امین نہیں سمجھے گا وہ یہ کام نہیں کرے گا، وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ بوجھ اٹھاتا ہے اپنے کو امانت دار سمجھنے والا، اپنے کو امانت دار۔ اللہ کے نبی اپنے کو امین سمجھتے تھے، اسی لیے حضرت جبرائیل قرآن جب لے کر کے آتے تھے، جیسے جیسے پڑھتے تھے بہت تیزی سے اللہ کے نبی اس کو پڑھنا شروع کرتے تھے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ اللہ نے پھر تسلی دی، اللہ کے نبی آپ جلدی برتتے ہیں تاکہ کوئی بات آپ سے نہ رہ جائے، آپ اس کو دہرانے میں جلدی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کا آپ کے دل میں بٹھانا ہمارا کام ہے، اس کا ہمارے دل میں، ہاں آپ جلدی نہ کریں، آپ جلدی نہ کریں، اس ڈر سے کہ کوئی بات آپ سے رہ نہ جائے، کوئی بات آپ سے نہ رہ جائے، ہاں دل میں بٹھانا ہمارا کام ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امانت کا بوجھ ایسا غالب کہ کوئی بات ہم سے رہ نہ جائے، کوئی بات ہم سے رہ نہ جائے، کوئی بات ہم سے رہ نہ جائے۔ قرآن پاک میں لِتَعْجَلَ بِهِ، آپ جلدی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ آپ سے کوئی بات رہ نہ جائے۔ ہم نے نازل کیا ہے، آپ کے دل میں ہم ہی بٹھائیں گے، آپ کے دل میں ہم ہی بٹھائیں گے۔ لیکن جو فکر لیتا ہے مدد اس کی ہوتی ہے، جو فکر لیتا ہے مدد اس کی ہوتی ہے، جو فکر لیتا ہے رہبری اس کی ہوتی ہے، رہبری اس کی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے کو امین بنانا ہے، امین بنانا ہے، اور امین بنانے کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے ساتھی ملکوں میں جا رہے ہیں، علماء کی کارگزاری ہو ان کے پاس، علماء طلباء کی محنت کی کارگزاری ہو کہ ہاں ہمارے ہاں علماء کے استقبال کا شعبہ ہے، کتنے سال لگا رہے ہیں، کتنے دوسرے سال میں ماشاءاللہ کیا محنت ہے، مدارس میں اس کا کیا نفع ہے، اسکولوں کالجوں کے لیے بڑوں کی ہدایات کیا ہے، اور پورے ملک کے اعتبار سے کیا فکریں، کیا کارگزاریاں، مستورات۔ یہ اس امت میں بہت ہی زیادہ بنیادی، یعنی اللہ نے عورتوں کو بہت بنیاد بنایا ہے، بہت بنیادی چیز بنایا ہے۔
مستورات کا کام کہاں ہے، کہاں تک ہے؟ مردوں کا خروج 5 ماہ کا، 4 ماہ کا کتنا ہے؟ آبادی کی محنت کا حال مسجدوں میں کیا ہے؟ کارگزاریاں بھی ہونی چاہیے. ہاں، جماعتیں جائیں ملکوں میں تو ان میں تمام، ان کے پاس تمام شعبوں کی کارگزاریاں ہوں اور تمام شعبوں کی پوری پوری ہدایات ان کے پاس ہوں. کارگزاری بھی صرف نہ ہو کہ کارگزاری ہے، تمام شعبوں کی کارگزاریاں ہیں اور تمام شعبوں کی ہدایات ان کے پاس، تمام شعبوں کی ہدایات. اور پھر جس ملک میں جائیں تمام شعبوں کے اعتبار سے کام قابو میں آئے، تمام شعبوں کے اعتبار سے. آدمی فکر میں جامع بنے، فکر میں جامد نہ بنے، آدمی جامع بنے. ہاں، سب کو اپنی فکر میں سمیٹنے والا ہو. آدمی کی فکر جمی ہوئی نہ ہو کہ بس ایک چیز پر آدمی ٹھہرا ہوا ہے. ہاں چلو چلے 4 مہینے کی جماعت بنا لیں گے محنت کر کے، بس. یہ آدمی کی فکر جامد نہ ہو، آدمی کی فکر جامع، تمام فکروں کو آدمی، تمام شعبوں کی فکروں کو آدمی لیا ہوا، تمام شعبوں کی. فکر مند جماعتیں کس ملک میں کس لائن کی کمزوری ہے اس پر خصوصیت کے ساتھ توجہ دے لے جاتی، توجہ دے لے جاتی. ہاں، کیا ضرورت ہے؟ جیسے تاجر جاتا ہے ملکوں میں، امپورٹر ہوتا ہے، ایکسپورٹر ہوتا ہے، تو کون سا مال، کس مال کی یہاں ضرورت ہے، کس مال کی ضرورت ہے. ہاں، وہ تقاضے بنا کر کے وہاں پر رہتا ہے اور جب آتا ہے تو ان تقاضوں کے پورا کرنے کی فکر کرتا ہے. جماعتیں یہاں کیا حال ہے؟ کام تو سب کرنا ہے لیکن مستورات کے اعتبار سے کیا حال ہے؟ کام میں کمزوری ہے. آبادی کی محنت کے اعتبار سے کیا ہے؟ ماہانہ جوڑوں کے اعتبار سے کیا ہے؟ شب گزاری کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ جماعتیں خالی وقت گزاری کے لیے نہیں جا رہی ہیں. ہاں، وقت گزاری کے لیے، ہاں وقت گزار کے اور کچھ تھوڑے موڑے کام کر کے آ جاؤ، نہیں. کام کے سارے عناوین کو قابو میں لانے کے لیے، کام کے سارے عناوین کو قابو میں لانے کے لیے. ہاں، اسی لیے فکر مند، جب جماعت فکر مند ہوتی ہے تو اللہ کا فضل ہے ان کی کارگزاری ہر لائن سے مضبوط ہوتی ہے، ہر لائن سے. ہاں، کہ اللہ کا فضل ہے ملاقات علماء سے بھی ہوئی اور اتنے ماشاءاللہ سال، دوسرے سال کے کالج کے طلباء میں محنت ہوئی، یہ ہوا. مستورات کی فکر ہوئی، یہ ہوا. آبادی کی محنت کی فکر ہوئی، یہ ہوا. نقد تشکیلوں کی محنت ہوئی، یہ ہوا. یہ اس لیے جماعتیں خوب فکر مند، 3 مرتبہ جو 4 مہینہ لگایا ہوا ہونے کی شرط ہے. ایک تو ان کی قربانی میں اضافہ، ان کے صفات میں اضافہ، ان کی فکروں میں اضافہ، اور ان کے ذریعے ملکوں میں کام کے صحیح رخ سے جانے کا دروازہ کھلے، کام کے صحیح رخ سے جانے کا دروازہ کھلے. قوائف اور شرائط تو اس لیے ہے کہ ہر لائن سے ترقی ہو، لیکن ترقی تو ان سے ہوگی جو خود ترقی کرنے والے ہوں، جو خود ہی تنزل پر ہوں. ہاں، کام کی مدت ترقی پر ہے اور ان کی فکر اور ان کی صفات تنزل پر ہے، تو ان سے کام تھوڑے ہوگا، کام ان سے نہیں ہوگا. یہ حکومتوں کا کوئی شعبہ نہیں ہے کہ رشوت دے کے آگے بڑھ جاؤ، سفارشات کرا کے آگے بڑھ جاؤ. یہ کوئی دنیاوی حکومت کا شعبہ نہیں ہے کہ آدمی اس سے اپنی چال بازیوں سے آگے بڑھ جائے، نہیں. یہ تو نبوت کا شعبہ ہے، جس نبوت کے شعبے میں آدمی کی صفات، آدمی کی قربانی اور آدمی کی فکر کی گہرائی کے علاوہ اور کسی چیز کا کوئی عمل دخل ہی نہیں، عمل دخل ہی. اس لیے ساتھی اس کی پوری فکر کریں. اب بھی جس جماعت کے لیے جو وقت باقی ہے یہ آپس میں خوب مذاکرہ کریں، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں، مجالس میں بیٹھیں، ایک ایک چیز کا پورا مذاکرہ کریں تاکہ پورا کام لے کر کے جائیں. بات کچی نہیں جانی چاہیے، بات کچی نہیں. تازی ہدایات، ہر 3 مہینے پر ملک کا مشورہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کام کے اعتبار سے ایسی کام کی باتیں آتی ہیں جو سارے عالم کے اعتبار سے مفید ہوتی، سارے عالم کے اعتبار سے، اور وہ سارے عالم کا تقاضا ہوتا ہے. اب ایک ساتھی بس پرانے خروج پر مطمئن ہے تو وہ نئی ہدایات کو کہاں سے لے کے جائے گا؟ وہ نئی ہدایات کو کہاں سے لے کے جائے گا اور کیسے وہ ملک والوں کو مطمئن کر پائے گا؟ مطمئن بعض مرتبہ اس ملک کے لوگ مشورے میں آئے، ساری ہدایات سنی، ان کو تو پتا ہے اور اس جماعت کو پتا. بس اب اس جماعت کا وزن نظام الدین سے نسبت کے باوجود گھٹ گیا. کیوں؟
اس لیے کہ وہ یہاں کی ہدایات پر ہی نہیں ہے، یہاں کی ہدایات پر ہی نہیں۔ ہم خالی نسبت کا اکرام چاہیں گے، کیا نظام الدین سے آئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں کیا ہوتا ہے، نظام الدین کی جماعت کا استقبال نہیں ہے، اکرام نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے اس نسبت کا لحاظ کتنا کیا، اس نسبت کی ہم سے قدر کتنا ہوئی۔ اس لیے درخواست ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو کام میں امین سمجھے، اور کام کے تمام شعبوں کی کارگزاری ہر جماعت کے پاس ہو، اور تمام شعبوں کی ہدایات جماعت کے پاس ہو۔ جماعتیں ملکوں میں جائیں، راستے ان جماعتوں سے کھلیں گے جو مقامی لوگوں پر جو جماعتیں بوجھ نہیں بنیں گی، اپنے کھانے پینے اور سواری میں جو جماعتیں بوجھ نہیں بنیں گی، ان جماعتوں سے ملکوں میں راستے کھلیں گے۔ اور جو جماعتیں ملک والوں پر بوجھ بن جائیں گی، اپنے کھانے پینے کی ضرورتوں میں اور اپنی آمد و رفت کی چیزوں میں ان جماعتوں سے کام کی شکلیں نہیں بنیں گی، ان جماعتوں سے کام کی شکلیں نہیں بنیں گی۔ کام لے کر جانا، اب کام کے تقاضے ان پر ڈالنا، کام کا بوجھ، اپنی ضرورتوں کا بوجھ نہیں ڈالنا ہے، اپنی ضرورتوں کا بوجھ، کام کا بوجھ، یا تو ہم کام کا بوجھ ڈالیں گے یا اپنی ضرورت کا بوجھ ڈالیں گے۔ کام کے بوجھ سے وہ خوش ہوں گے، آگے بڑھیں گے، ضرورتوں کے بوجھ سے ان کی طبیعتوں پر انقباض پیدا ہوگا، انقباض۔ اس لیے جماعتیں اپنی تمام ضروریات کے ساتھ، اپنی تمام ضروریات کے ساتھ اور تمام شکلوں سے مستغنی ہو کر ملکوں کا سفر کریں، تمام شکلوں سے۔ جماعتوں کا وقت ملکوں میں لمبا ہے تو کوشش کریں ملکوں میں کمزور مضبوط دونوں علاقوں میں وقت لگائیں۔ اگر وقت لمبا ہے، 4 مہینے کسی ملک میں ہے، لمبا ہے وقت، 3 مہینہ ہے، تو کوشش کریں کمزور علاقوں میں بھی ان کا وقت لگے، مضبوط علاقوں میں بھی وقت لگے۔ مضبوط علاقوں میں وقت لگا کر کام کا حال لیں اور کام کا رخ صحیح کیسے قابو میں آئے اس کی حکمت سے فکر کریں۔ کام کا رخ کیسے، کام کا رخ۔ بنگلے والی مسجد سے ایک بات کہی جا رہی ہے، کام تجربات سے نکال کر سنت پر لائیں۔ تجربات حادث ہیں، سنتیں باقی ہیں، سنتیں باقی ہیں، سنتیں باقی رہنے والی ہیں، اور تجربے فنا ہو جانے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں۔ تجربات پر ترقی نہیں ہے، تجربات پر ترقی نہیں ہے، ترقی سنت پر ہے، سنت میں ہے۔ ترقی کس میں ہے؟ سنت میں ہے، ترقی سنت میں ہے، تجربات پر چلنے میں نہیں۔ اسی لیے ملکوں کے بارے میں فکر ہو حکمت سے، کام کیسے سنت پر آئے، سیرت پر آئے۔ آسان راستہ، ان ممالک کا ربط بنگلے والی مسجد سے گہرا کیسے ہو، گہرا کیسے ہو۔ اس لیے کہ کام کی بنیاد پہلے دن سے کس پر ہے؟ سنت پر ہے اور سیرت پر ہے۔ پہلے دن سے کس پر ہے؟ سنت پر ہے اور سیرت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو یہ بات سمجھانے کے لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے حیات الصحابہ کی تعلیف کرائی، دل میں بات ڈالا۔ بات کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ ساتھیوں نے وصول کا تقاضا کیا تو حضرت نے حیات الصحابہ تعلیف فرمائی۔ کیا تعلیف فرمائی؟ اپنی طرف سے وصول نہیں جمع فرمایا۔ کیا جمع فرمایا؟ صحابہ کی زندگی، یہ سنت ہے، یہ سیرت ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گی، یہ قیامت تک باقی رہے گی، یہ سیرت، یہ سنت۔ تو بنگلے والی مسجد سے کام کی بنیاد کبھی بھی تجربوں پر نہیں رہی، سنت اور سیرت پر۔ اور تو ہم جیسے لوگ کمزوریوں کی طرف جو بڑھے، انہوں نے تجربات کو کام کی بنیاد بنایا۔ کس کو کام کی بنیاد بنایا؟ تجربات کو۔ تجربات والے قربانیوں سے کام کبھی نہیں لے پائیں گے، قربانیوں سے۔ تجربات والے کبھی بھی، وہ تو امت کی رعایت کے ساتھ، امت کی رعایت کے ساتھ چلنا نہیں اصل ہے، امت کی رعایت کے ساتھ، کہ کام حالات کے تابع، کام ماحول کے تابع نہیں، کام مشاغل کے تابع، ایسا نہیں ہے۔ سب کو کام میں تابع سیرت کے کرنا ہے، کام میں تابع کس کے کرنا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں ملکوں کا رجوع بڑھانے کی ضرورت ہے بنگلے والی مسجد کی طرف۔ کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ بنگلے والی مسجد کی طرف۔ بنگلے والی، خصوصاً مضبوط علاقے جہاں پر وقت لگائیں، یہاں کے پرانے ساتھیوں کا رجوع کیسے بڑھے، ان کی آمد کیسے بڑھے۔ اسی لیے پتہ لگا کر کے
کن کا خروج ان چند سالوں سے رہ گیا. 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے. ایسی فکر ڈالیں کہ وہ آدمی اندر سے یہاں آنے کو اپنی سب سے بڑی حاجت سمجھے، یہاں کی حاضری کو اپنی سب سے بڑی حلقوں کے، ٹھیہوں کے، جو اس طرح کے ذمہ دار ساتھی ہوں، خصوصاً پرانے ساتھی، مراکز میں قیام کرنے والے، وقت دینے والے ساتھی، اتنا ہم یہاں کی کارگزاری اور یہاں کے احوال اتنا سنائیں کہ ان کے اندر فکر پیدا ہو جائے کہ ہاں ہمیں وہاں پر ضرور جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے. ہم مضبوط علاقوں میں جو وقت لگائیں وہ اسی لیے لگائیں تاکہ وہاں کا رجوع بڑھے، کام کی شکلیں وہاں صحیح ہوں. کام کی شکلیں شب گزاری ہے، ماہانہ جوڑ ہے، ششماہی جوڑ ہے، جو بنیاد ہے شب گزاری سے تقاضے لے کر جائے. ایک مسجد شب گزاری سے ہفتے بھر کی محنت وصول کر کے لائے، ہفتے بھر کی محنت، یہ بہت بنیادی چیز ہے. شب گزاری ایک اجتماع نہ بن جائے، شب گزاری ہفتے کا ایک عمومی اجتماع نہ بن جائے. عمومی اجتماع اس رخ پر لانا، ماہانہ جوڑ، ایک مسجد کام لے کر جائے، تقاضے لے کر جائے. ایک مسجد خروج کے سارے تقاضے، آبادی کی محنت کے تقاضے، مستورات کے تقاضے، علماء طلباء کے تقاضے، ایک مسجد لے کر کے جائے اور مہینہ بھر محنت کوشش کر کے ان تقاضوں کو پورا کر کے آئے، پھر اگلے تقاضے لے کر کے جائے. اس لیے اعمال ہیں یہاں شب گزاری میں، یہ اعمال ہیں کہ آدمی ترغیب ہو، تشکیل ہو، مساجد کی حاضری ہو، اور پھر کام کے حال احوال، خروج کے، آبادی کے، محنت کے حال احوال کیا ہیں، آگے حیات الصحابہ کی تعلیم. 4 اعمال ہمارے ٹھیہوں کے جوڑ کے، اپنے ماہانہ ٹھیہوں کے جوڑ کے، حاضری، کارگزاری، 20-25 منٹ، 30 منٹ کی زیادہ سے زیادہ ترغیبی بات. اور ترغیبی بات میں کہتے ہیں، ترغیبی بات میں خروج کے فضائل، صحابہ کی قربانیاں، امت کے حالات، یہ تینوں چیزیں بنیاد بنا کر بات کر کے ان کی نقد تشکیلیں ہوں. تشکیل جتنی قابو میں آ جائے، پھر اس کے بعد عزائم کے لیے بیٹھ جائیں. امت کے حالات سنائے، صحابہ کی قربانیاں سنائے، خروج کے فضائل بتا کر کے نقد تشکیل کی فکر ہو. تشکیل جتنی ہو گئی، اب اس کے بعد عزائم کے لیے عزائم ان پر نہ چھوڑے، اس لیے کہ عزائم بعض مرتبہ کمزوریوں کو سامنے رکھ کر ہوتے ہیں. اس لیے جہاں تک یہ مسجد استعداد میں پہنچ چکی، اب اس سے آگے کا بوجھ ان پر ڈالے کہ آپ کے ہاں تو اتنے ساتھی ہیں، آبادی کا عمل 8 گھنٹے قابو میں آ سکتا ہے، آپ نے 4 کا عزم کیا ہے، 8 کا کرو. آپ نے تو ابھی 4 مہینے کی جماعت کا صرف عزم کیا ہے، آپ یہاں تو 5 ماہ کی جماعت بن سکتی ہے. مستورات کا یہ ہو سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں عزائم سنیں، عزائم سننے میں پھر کمی کمزوری ہے تو اس کی رہبری کرے کہ نہیں بھی عزائم یہ نہیں، یہ تو آپ کے کمزور عزائم ہیں، آپ یہ نہیں، یہ کرو، آپ میں تو استعداد ہے. وہ ایک حلقہ ہے، حلقے کی 15-20 مسجدوں کے حالات اگر ذمہ دار نہیں جانیں گے پھر کیا جانیں گے؟ پھر وہ ذمہ دار ہی کیسے ہیں جن کو اپنے ٹھیے کا حال نہیں معلوم، مساجد کا حال نہیں معلوم، ساتھیوں کا حال نہیں معلوم. اسی لیے صحیح رخ پر لانے کی فکر ہے. ششماہی جوڑوں سے نقد جماعتیں 2 ماہ سے لے کر کے چلے اشرے کی نقد جماعتیں تیار ہوں، خالی رخ لینا باقی رہ جائے. جماعت مکمل ہو گئی، جماعت کا خرچہ طے ہو گیا، جماعت کی تاریخ طے ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، سب کچھ، جماعت کی تکمیل، جماعت کا خرچ، جماعت کی تاریخ، خروج کی تاریخ، 3 کام ہو گیا. 4تھا کام باقی ہے رخ کا. اشرے کی جماعت ہے وہیں مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر چلے 2 ماہ کی جماعت ہے تو پھر جیسا وہاں کا معمول ہو، ملک کے اعتبار سے یا پھر بنگلے والی مسجد پرچہ بھیج کر کے 2 ماہ کی جماعتوں کا. اس لیے ہمیں بنیاد کو صحیح کرنا ہے، ہفتے واری تعلیم کی بنیاد صحیح کرانا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاں ہفتے واری تعلیم ایک ہفتے کا اجتماع بن گئی، استقبال بڑھے، گھروں کی تعلیم بڑھے، یہ مستقل ایک فکر کی چیز ہے.
ہفتے وار تعلیم سے گھروں کی تعلیم بڑھ جائے، استقبال بڑھ جائے، گھروں میں استقبال بڑھ جائے، مردوں کے خروج میں تعاون بڑھ جائے، عورتوں کا سروزہ اشیاء کا خروج بڑھ جائے، یہ مستقل فکر کی چیز ہے۔ اسی لیے ایک ایک چیز، یہ جتنے بنیادی عناوین ہیں، اگر یہ کمزور ہو جائیں گے تو مسجد، حلقہ، ضلع، صوبہ سب کا کام کمزور ہو جائے گا، اور اگر یہ عناوین مضبوط ہو گئے تو ہر کام مضبوط ہو جائے گا، ہر کام۔ ملکوں میں جانے والی جماعتیں 3 چیزوں پر خصوصی دھیان دیں۔ ایک چیز، یہاں کی کارگزاری، روانگی کی ہدایات کا کیا حال ہے، واپسی کی بات کا کیا حال ہے، کارگزاری کا کیا حال ہے، کارگزاری کا۔ اگر یہ 3 چیز ملکوں میں مضبوط ہو جائے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کام مضبوط ہو جائے گا، کام کا رخ صحیح بھی ہو جائے گا، کام مضبوط بھی ہو جائے گا۔ اسی لیے ایسے ساتھیوں کو ساتھ رکھنے کی کوشش، ہماری جماعتیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ، ان کا اختلاط ان کے ساتھ، بلکہ نصرت کے لیے اگر وہ ساتھی طے کریں تو ایسے ساتھی اگر ہمارے ساتھ ہوں، جو ساتھی کارگزاری لیتے ہیں، روانگی کی بات کرتے ہیں، واپسی کی بات کرتے ہیں، ادنا درجے میں ہمارا ان سے ایسا اختلاط ہو کہ جب ہم مراکز میں پہنچیں اور مراکز میں کارگزاری، روانگی، واپسی کی بات ہو تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں یا ہمارے ساتھ بیٹھیں، یہ ہم ان کے ساتھ کارگزاری، روانگی کی بات ان کے ساتھ طے ہوئی، اجازت لے لیں کہ بھائی اجازت ہو تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، سن لیں گے، ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ اب ایک دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ ہاں روانگی کا رخ کیا ہے، پتہ چلا آبادی کی محنت کی ترغیب ہی نہیں ہے۔ اب آپ حکمت سے بھائی اگر ایک بات یہ ہو جائے تو انشاءاللہ نفع زیادہ ہوگا۔ نقد تشکیلوں پر زور ہی نہیں ہے، آپ نے یاد دلا دیا کہ بھائی ان جماعتوں پر تو آپ تقاضا ڈالو نقد تشکیل کا، چلو نقد تشکیلوں کا۔ پتہ چلا کہ مردوں کی جماعتیں مستورات کی فکر ہی ان کو نہیں دلائی گئی، نہیں بھائی ان کو مستورات کی بھی فکر دلاؤ، ان کو مدارس کے طلبہ کی بھی فکر دلاؤ۔ ہم جب بیٹھیں گے ہم ان سے کہیں کہ بھائی اگر اجازت دیں شریک ہو جائیں، کچھ ہمیں نفع ہو جائے گا، کچھ ہمیں نفع ہو جائے گا، ان کا ہمارا طے ہے تو ہم یہ کہیں کہ بھائی آپ کے جو ساتھی کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں گے، تو اگر کوئی بات ہم سے رہ گئی، کمی بیشی ہو گئی تو انشاءاللہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ ہم یہ نہیں کہ یہ کام سیکھ لیں گے، یہ نہیں کہ اپنے کو بڑا بنا کے نہیں کہ بھائی یہ کام سیکھ لیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم نظام الدین سے تازہ ہدایات لے کے آئے ہیں اور ہم مشائخ میں سے ہیں، یہ نہیں ہے بھائی، اجازت تو ہم بھی بیٹھ جائیں، کچھ نفع ہو جائے گا، یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، جو روانگی میں یا واپسی میں کمی بیشی رہ جائے گی تو اس کی بھرپائی ہو جائے گی ان کے رہنے سے، آپ کے ساتھیوں سے کرتے رہتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے تاکہ ان ساتھیوں کے ساتھ نظام الدین کی صحیح ہدایات، پوری کی پوری ہدایات ان کے سامنے آ جائیں۔ اس لیے ایسے ساتھی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، ایسے ساتھی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں تاکہ کام کی شکلیں مضبوط ہیں، کام کی شکلیں۔ اور پھر کمزور علاقوں میں کبھی بھی اللہ نہ کرے ہمارے دلوں میں استقبال کے علاقوں میں لگانے کا تقاضا اپنے آرام کے لیے ہو، یہ نہ ہو، اس لیے کہ نیت کا اثر پڑتا ہے، اپنے آرام کا تقاضا کبھی بھی نہ ہو۔ ہمارے ساتھی کمزور، معذور یا ہماری طبیعتوں میں اکرام کا تقاضا، یہ سب نہ ہو، کام کا تقاضا، پھر انشاءاللہ کام ہوگا۔ مراکز میں اگر مراکز ہیں تو ایک مرتبہ نہیں، کوشش کرے 1.5 مہینے کے قیام میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ مرکز جانا ہو۔ مرکز جانا اپنے نہانے دھونے کے لیے نہ ہو، کہ مساجد میں سہولت نہیں ہے چلو بھائی اب مرکز چلیں، نہیں انشاءاللہ اپنی ضرورت پوری کر لیں گے۔ کھانے سونے نہانے دھونے والی جماعت بن کے مرکز نہ جائے۔ بعض ممالک ہیں صوبے کا ایک مرکز ہے، وہی ایک مرکز ہے، بعض ممالک ہیں پورے ملک کا ایک مرکز ہے۔ آپ کو اللہ نے شب گزاری میں ایک ساتھ پورے ملک پر کام کرنے کا موقع دیا تھا، پورے صوبے پر، اور شیطان نے آپ کے دل میں کیا پیدا کر دیا؟ آپ کے دل میں ایک غلط نیت، نہانے دھونے کی، سونے کی، سہولت نہیں ملی چلو وہاں سہولت مل جائے گی، نہیں، اپنے ساتھیوں میں فکر ڈالو کہ آج تو شب گزاری میں پورے ملک یا پورے صوبے پر آج محنت کا موقع ہے، محنت کا موقع، چلو وہاں پر ایک تو صحیح رخ سے عصر سے اشراق تک کا نظام قابو میں لانا، دوسرے
ساتھیوں کو اس طرح بکھیر کے رکھنا کہ ساتھی زیادہ سے زیادہ اختلاط کریں، زیادہ سے زیادہ ایک ایک حلقے کا کام. ساتھی بعض مرتبہ ایک حلقے میں کام کر کے آئے، پتہ نہیں ملک میں کام کی سطح کیا ہے، ملک میں کام کی سطح کیا ہے. شب گزاری میں گئے تو شب گزاری میں آدمی کو کام کا صحیح رخ جس لائن سے کمزوری ہے پتہ چلا، ایک ایک ساتھی کو لے کر کے آپ نے اس لائن سے مذاکرہ، آبادی کی محنت کی کمزوری ہے اس کا مذاکرہ، نقد تشکیلیں ہیں اس کا مذاکرہ، اس میں کمزوری اس کا مذاکرہ، مستورات کا کام کمزور ہے اس کا مذاکرہ، دینی اور عصری طلباء پر کوئی توجہ نہیں ہے اس کا مذاکرہ. آپ نے ایک ایک ساتھی ایسے تلاش کر جو کام کو بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں ان سے خوب مذاکرہ، ان سے خوب اختلاط. اس لیے مراکز میں ہمارا جانا، مراکز میں، اور ہم دیکھیں کہ ہاں پہلے قیام میں جو بات تھی آگے کام میں کچھ ترقی ہوئی نہیں ہوئی، کام کا رخ صحیح قابو میں آیا یا نہیں آیا. یہ مستقل فکر کی چیز ہے، ہاں. کہیں کوئی کام ساتھی اپنی ذات سے اکیلے شروع نہ کریں. اگر یہاں کی ہدایات میں بھی ہے تو پرانے ساتھیوں کو مطمئن کر کے پھر کام کی ترتیب. مثال کے طور پر ماہانہ جوڑوں کا کوئی رخ نہیں ہے. آپ گئے، آپ نے اپنے تئیں کہ ہاں نظام الدین سے ایک بات کہی جا رہی، ماہانہ جوڑوں کا ایک نظام بنا دیا اور ایک آدھ جوڑ بھی کر لیے. سچ بتاؤ اس سے کیا ہونا جانا ہے؟ کچھ ہوگا اس سے سوائے بدگمانی اور بدزنی پھیلنے کے. بدگمانی، ہاں. بعض مرتبہ آپ نے نئے ساتھیوں کو ایک بات بتا دیا اور ایک کام کرانا شروع کر دیا، پرانوں کو آپ نے مطمئن ہی نہیں کیا، متوجہ ہی نہیں کیا، اور انہوں نے کوئی کام شروع کر دیا. پرانے پہنچے، پرانے کیا کہیں گے؟ کہاں سے شروع کیا؟ وہ جماعت آئی تھی، کوئی بات اونچ نیچ کی آپس میں ہو گئی تو وہ پرانے یوں کہیں گے جماعت نے تو فتنے کا بیج ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ ہاں. اس لیے کہتے ہیں پرانوں کو مطمئن کرنا. یہ نہیں ہے کہ پرانے انکار کریں یا پرانے نہ قبول کریں تو ہمیں کوئی کام چھوڑنا ہے، نہیں. ہمیں ان کو مطمئن کرنا، کوشش کرنا بار بار کی ملاقاتوں سے. نفع بتا کر، ماہانہ جوڑوں سے کیا نفع، آبادی کی محنت سے کیا نفع، بتا کر، کارگزاری سنا کر مطمئن کرنا. اللہ کی ذات سے امیدیں لیں گے. اچھا، جب وہ کسی چیز کو لے لیں گے تو آپ کے آنے کے بعد بھی وہ چیز ملک میں چلے گی اور اس کی تقویت کا تقاضا ان کے اندر. اچھا، ایسی جماعت آ جاتی تو اور اچھا تھا، ایک جماعت اور آ جاتی تو اور اچھا تھا، ایک جماعت اور آ جاتی تو اور اچھا تھا. اس لیے پرانوں کو مطمئن کر کے بدگمانی نہ طبیعت میں ہو. پہلے سے بدگمان ہی نہیں لیں گے تو نہیں لیں گے، اس لیے کہ آپ کا سینہ صاف ہی نہیں ہے. ہاں، یہ نہیں، ہمیں تو سنت سے سیرت سے ایک کام پیش کرنا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے سب لیں گے، نہیں لیتے کوئی بات نہیں ہے. اپنی بات کو حکمت کے ساتھ سب کے ساتھ جوڑ بٹھا کر کے کرتے رہنا ہے. اپنی بات کو، ہاں، ہدایات میں کمزوری نہیں، ہدایات کو پہنچانے میں کمزوری نہیں کرنا ہے ہدایات، لیکن پرانوں کو بھی ساتھ لینے کی پوری فکر کرنی ہے تاکہ ہر چیز قابو میں رہے. بعض مرتبہ تشکیلیں ہوں گی، پرانے ساتھی کہیں گے ان کو ساتھ رکھ لیجیے. ہم تشکیلوں کو، نئی تشکیلوں کے بارے میں تقاضا ان پر ڈالیں کہ بھائی آپ تو پرانے ساتھی ہمارے ساتھ جوڑو. آپ کے ملک میں کام ہے، ساتھی لے کر، جماعتوں کو لے کر چلنے والے ساتھی ہیں، آپ تو ان کو لے کر چلنے کی ترتیب مسجد کی سطح سے، حلقے کی سطح سے آپ بناؤ. آپ تو ہمارے ساتھی، مشورے ہمارے ساتھ پرانے ساتھی جوڑو. کیسے ساتھی جوڑو؟ پرانے ساتھی آپ جوڑو. بعض مرتبہ پرانے ساتھیوں کی تشکیلوں میں جماعتیں مراکز میں 10 15 دن رہ جاتی ہیں. بعض مرتبہ وہ کہتے ہیں اچھا اب انتظام ہو جائے گا. اب انتظام آپ مستقل پوری مدت کے لیے تشکیلوں پر کسی پرانے ساتھیوں کی تشکیل پر اپنے آپ کو محدود نہ رکھو. چلو 10 دن کے لیے مل گیا، ابھی جوڑ دو، پھر آپ فکر کرتے رہنا. جماعت تو یہاں سے چلی جائے. مرکز میں بھی جو قیام ہو وہ خالی اپنی ترتیب بنوانے کے لیے نہ ہو، وہاں کے اعمال کے لیے. اس لیے جماعت اعمال میں رہے. اور جتنے دن کے لیے بھی ساتھی، بہت اچھا ہے آپ کی جماعت چلے کے لیے، چلے بھر کے لیے کوئی ساتھی مہیا ہو جائے.
نہیں ہے تو اب اس انتظار میں آپ جماعت کو 10 دن مراکز میں روکے رکھیں کہ نہیں انشاءاللہ اچھا اگلی شب گزاری میں اچھا پھر دیکھیں گے پھر فلانی جگہ سے نہیں، جتنے جو ساتھی مہیا ہو جائے آپ اس کو لے کر کے اپنے رخ پر چلے جائیں. جو رخ یہاں سے ملے اگر ملکوں کا تو اس رخ میں آپ نہ تبدیلی کریں نہ وہ تبدیلی کریں. بعض مرتبہ اب اللہ کا فضل ہے صوبوں میں جو علاقے نئے نئے ہیں وہ علاقے بھی یہاں سے بعض جماعتوں کے طے ہوتے ہیں. یہ جماعت فلانے جزیرے میں فلانے علاقے میں جائے گی، فلانے علاقے میں جائے گی. ہمیں جو رخ دیا گیا اب نہ ہم تبدیل کریں نہ وہاں کے پرانے ساتھی تبدیل کریں. ہاں، اور حکمت سے ہم کام لیں، حکمت سے کام لیں کہ بھائی ایک رخ دیا گیا ہے، آپ کا تقاضا ہے تو انشاءاللہ آپ کے تقاضے پر بھی جماعت پیچھے آ جائے گی. آپ کے تقاضے پر بھی اللہ نے چاہے جماعت آ جائے گی. جماعت جائے سوجھ بوجھ سے کام لے، جماعت تقاضے بنائے، تقاضے بیرون کی جماعتیں تقاضے بنائیں. ہاں، تقاضے کتنا استقبال مسجدوں میں ہے، کتنا جماعتوں کا استقبال، مستورات کی جماعتوں کا استقبال گھروں میں ہے. مسجدوں کا استقبال کیسے بڑھے، گھروں میں استقبال کیسے بڑھے. ہاں، یہاں پر کتنے مردوں میں ترجمان ہیں، کتنے مستورات میں ترجمان ہیں. کس ملک کے لوگ یہاں زیادہ آباد ہیں، کہاں کی جماعت آئے تو وہ زیادہ اس ملک کے حق میں مفید ہو سکتی ہے. ہاں، دور کے علاقوں کا کیا حال ہے، وہاں کے علاقوں کے لیے کتنے لمبے خرچ کی جماعت چاہیے. اگر ملک کے اس کونے میں ہماری 1 لاکھ کی جماعت ہے، دوسرے کونے میں کتنے خرچ تک کی جماعت. یہ پورا حال لے کر کے، یہ نہیں ہے گئے کہیں سے کام کر کے چلے آئے، گئے کہیں سے، تاکہ ان کے سامنے تقاضا ہو اور تقاضے کی پوری نوعیت ہو. ہاں، خرچ کے اعتبار سے یہ، زبان کے اعتبار سے یہ، ملک کے اعتبار سے یہ، ملک کے اعتبار سے، یا ان ملکوں کو کون سے ممالک دیے جائیں. بعض مرتبہ اس ملک کے لوگ دوسرے ملکوں میں زیادہ آباد ہیں، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. ہاں، اب ان ملکوں کی جماعتیں اس ملک میں جائیں، یہ بھی ایک تقاضا یہاں آ کر کے کہ فلانے ملک کے لوگ فلانے ملک میں زیادہ رہتے ہیں، اگر اس ملک والوں کو وہ ملک دے دیا جائے تو زیادہ نفع ہوگا. اس لیے جماعتیں وقت گزاری نہیں، جماعتیں اس لائن کے تقاضے بنا کر لائیں. تقاضے، ہاں، خطوط لکھیں ان تقاضوں کے، یہاں پر لکھیں تقاضوں کے خطوط، مستورات کی جماعتوں کے، مردوں کی جماعتوں کے، خرچوں کے، زبان کے تقاضے بنا کر کے اپنے صوبوں میں بھی لکھیں. یہ نہیں ہے کہ جماعت کام کر کے چلی آئی، نہیں. تعقیب الجیوش جو سنت ہے، ایک جماعت آنے سے پہلے دوسری جماعت کا پہنچنا، یہ فکر لینا ہمارے ذمہ ہے. یہ فکر لینا، یہ نہیں ہے کہ ہاں نظام الدین پر خط بھیج دو، نظام الدین نہیں. آپ نظام الدین بھی بھیجو اور تقاضوں کے خطوط اپنے صوبوں میں بھیجو، اپنے صوبوں میں. اللہ کرے یہ ملکوں کے تقاضے ہم سب کے گھروں تک بھی پہنچیں، ہم سب کے گھروں تک، تاکہ ہم پورے گھر کے لیے کفارہ نہ بنے. ہمارے گھر کا ایک ایک فرد اللہ کرے جائے، ملکوں میں جائے. اس لیے جماعتیں خوب تقاضا بنانے کی کوشش کریں، خوب تقاضا بنانے کی کوشش کریں. یہ بہت بڑی ذمہ داری. جماعتیں سفر اللہ کے راستے کا یکسوئی کے ساتھ کریں. کس کے ساتھ کریں؟ یکسوئی کے ساتھ. وہ جماعت کبھی یکسو نہیں ہوتی جو جماعت موبائل کے ساتھ سفر کرتی ہے، وہ کبھی محفوظ نہیں ہوتی، کبھی بھی محفوظ نہیں ہوتی جو موبائل کے ساتھ. اسی لیے ہمارا یہ نہیں کہ موبائل کی ضرورت ہے، آدمی ضرورت بنا لے تو ضرورت ہے، آدمی دل سے نکال دے تو ساری ضرورت ختم ہے. اللہ کا فضل ہے اب بھی جماعتیں پورے سال کا سفر موبائل کے بغیر کرتی، پورا سال. اور اس خروج کا مقابلہ جو موبائل کے بغیر ہو وہ خروج کبھی نہیں کر سکتا ہے جو موبائل کے ساتھ ہے. اسی لیے بیرون کا سفر ہمارا موبائل کو ضرورت بنا کر نہ ہو، اللہ کی مدد کو، اللہ کی طرف انابت کو بنیاد بنا کر ہو، اللہ کی طرف انابت کو بنیاد بنا کر ہو. ہاں، موبائل کو بنیاد بنا کر نہ ہو. ہمارا ملکوں کا سفر اللہ کی ذات سے امید ہے انابت جتنا بڑھے گی حالات سے اللہ کی طرف سے اتنا حفاظت ہوگی، اور اگر حالات آ بھی گئے تو اللہ کی طرف سے حالات میں اتنی مدد ہوگی. جماعت کبھی بھی اپنی اجتماعیت ختم نہ ہونے دے، لاکھ اونچ نیچ پیش آئے. اگر جماعت منتشر ہے تو جماعت کے انتشار کا اثر اس ملک پر بھی پڑے گا، ہاں،
اس ملک پر بعض مرتبہ ایسی کارگزاریاں مستورات کی جماعت نے گھر میں قیام کیا، اس گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی تھی، گھر میں لڑائی ہو گئی، ماں بیٹی کے اندر ہو گئی، ساس بہو کے اندر ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ اس جماعت کے دل آپس میں پھٹے ہوئے تھے، ان کے دل کے پھٹنے کا اثر اس گھر پر پڑا. کس پر پڑا؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری کمزوری ہماری ذات تک ہے، ہماری کمزوری ہماری ذات تک نہیں ہے، ہماری کمزوری کا اثر پورے ملک پر پڑے گا. جماعتیں اگر مجتمع ہیں تو ان کی اجتماعیت کا اثر پورے ملک پر پڑے گا، اور اگر جماعتیں یا منتشر ہیں تو ان کے انتشار کا اثر پورے ملک پر پڑے گا. اسی لیے جماعتیں اس لمبے خروج، بیرون کے باہر کے خروج میں کوشش کریں یا اپنی اجتماعیت کو بچائے رکھیں. اجتماعیت کے بچانے کا راستہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ انفرادی اجتماعی معمولات مضبوط ہوں. جتنا انفرادی اجتماعی معمولات میں کمزوری آئے گی، اتنا شیطان کو اندر گھسنے کا موقع، اتنا شیطان کو. جو جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں تمام معمولات میں، وہ جماعتیں محفوظ ہوتی ہیں، اور جو جماعتیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں وہ جماعتیں محفوظ نہیں ہوتی. اسی لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے اجتماعیت کا. اجتماعیت کا طریقہ، اجتماعیت بنانے کا اور بچانے کا طریقہ انفرادی اجتماعی معمولات کا اہتمام. جماعتیں جائیں اس جذبے کے ساتھ جائیں کہ ہمیں ہر حال میں ملکوں میں جمنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ملکوں میں جمنا ہے، ملکوں میں جمنا ہے. ہاں، ملکوں میں جمنے کی نیت سے. کام جمنے والوں سے ہوتا ہے، کام جمنے والوں سے. صحابہ کرام کا خروج جمنے کی نیت سے ہوتا تھا، اکھڑتے نہیں تھے وہ خروج میں. ہمارے ساتھی اکھڑے نہیں، چاہے جیسے حالات، خوف کے حالات پہ چاہے جیسے حالات پیش آ جائیں، کبھی بھی بعض مرتبہ اسباب کی تنگی کا ساتھی یہ کہیں بھائی ہم تو اپنی ضرورت میں کفایت کر لیں گے لیکن ہم واپس نہیں جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے. ہاں، کفایت کر کے اسباب کم پڑ گئے. اسباب کم پڑنے کا مطلب تھوڑا ہے کہ آدمی میدان چھوڑ دے. صحابہ نے میدان نہیں چھوڑا، میدان گٹھلیاں چوس لی، گٹھلیوں میں رس نہیں رہ گیا، پتے چاگ لیے، لیکن میدان نہیں چھوڑا. یہ کیا مطلب اسباب گھٹ گئے میدان چھوڑ دو، حالات پیدا ہو گئے میدان چھوڑ دو؟ نہیں. صحابہ ملک شام میں گئے، حالات پیدا ہو گئے بیماری کے تعاون کے حالات پیدا ہو گئے. یہ نہیں ہوا ہاں شام چھوڑو مدینہ چلو، نہیں. 33 یا 36 ہزار صحابہ کی قبریں ہیں، میدان میں جمے، شہید ہو گئے، لیکن میدان نہیں چھوڑا. حالات سے امت کو نکالنے کے لیے یہ کام ہے، اور جب حالات پیدا ہوئے تو ہم نے میدان ہی چھوڑ دیا. تو حالات ہم بڑھائیں گے یا حالات کو گھٹائیں گے؟ کیا کریں گے؟ میدان چھوڑنے سے حالات بڑھتے ہیں، حالات گھٹتے نہیں، حالات بڑھتے ہیں. اس لیے جماعتیں جمنے کی نیت سے جائیں، جمنے کی نیت سے، ہر حال میں جمنا. ہمیشہ مذاکرہ جمنے کا ہو. اس کا مذاکرہ ہو جمنے کا. سب سے زیادہ ملکوں میں ضرورت دو چیزوں کی ہے، ایک تو آبادی کی محنت کی، دوسرے نقد تشکیلوں کی. اس کی ضرورت ہے آبادی کی محنت. نقد تشکیلیں مردوں کی بھی، نقد تشکیلیں مستورات کی بھی. نقد تشکیلیں، ہاں، نقد تشکیلیں. ادھار کا مزاج نہ بنائے آدمی، ہاں، اپنے کو کھپانے میں، نقد تشکیلوں کے قابو میں لانے میں. مسجدوں کے قیام میں، لمبے قیام میں اگر عذر ہے تو آدمی مسجدوں کے لمبے قیام کی وجہ پر غور کرے. لمبے قیام میں عذر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یا تو وجہ ہمارے پرانے ساتھی ہوں گے یا مسجد کی کمیٹی اور انتظامیہ ہوگی. اگر پرانے ساتھی ہیں تو یہ سمجھ جائے کہ ان کے سامنے ہمارا استقبال ہے، ہمارا اکرام ہے. کیا ہے؟ اکرام 2 دن سے زیادہ کا قابو میں نہیں ہے، اس لیے ان کی طرف سے عذر ہے کہ جماعت یہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دو. دوسری جگہ جیسے ہم اپنے ملکوں میں کرتے ہیں کہ ہاں بے جا اکرام کا بوجھ اوڑھ لیں گے اور کہیں گے بھائی 2 دن سے زیادہ کی گنجائش. اور پھر کیا کہیں گے؟ ہمارے ذمہ داروں نے طے کیا ہے کہ بھائی جماعت 2 دن کر کے قیام کرے گی. بے جا اکرام کا بوجھ جیسے ہم کرتے ہیں ایسے ملکوں میں ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نظام الدین سے جانے والی جماعتیں یا نمائندہ جماعتیں ہیں، یہ کوشش کرے حکمت سے نہ ان کو اپنے مہمانوں کے بارے میں ان کے اندر بے اکرامی کا خیال، یعنی ان کے بارے میں کسی طرح کی احساس کمتری پیدا ہو، اور نہ ہمارا کام. اسی لیے حکمت سے ترتیب بنا کر خدمت کا بوجھ کچھ ان کے ذمے، کچھ اپنے ذمے. جتنا ان کا بوجھ ہلکا کریں گے اتنا ہی
اتنا ہی کام لینا کام کرنا آسان ہو جائے گا. کام لینا کام کرنا پتہ چلا 4 ساتھی ہیں ایک ایک وقت کر لیتے ہیں, 6 ساتھی ہیں ایک ایک وقت کر لیتے ہیں, 2 دن ان کا زیادہ سے زیادہ نظام قابو میں آتا ہے. اب وہ کہیں گے جماعت منتقل ہو جائے. ہمیں یہ سب پہلے سمجھنا چاہیے. ہاں بھائی ذرا ایک وقت سادگی کے ساتھ آپ دیکھ لو, ہم چاہ رہے تھے کہ اس میں مل کے محنت کر لیتے اور ساتھی ہمارے سنبھال لیتے. ساتھی آدمی انتظامیہ کی طرف سے بعض ملکوں میں مسائل ہیں, جماعتیں غیر محتاط ہوتی ہیں, غیر محتاط مسائل ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں استقبال تو کریں گے لیکن 2 دن کے لیے. بعض غریب ممالک میں ان کے مسائل ہیں, پانی کا بجلی کا خرچ بڑھ جاتا ہے اور اس خرچ کا تحمل نہیں ہے, اس خرچ کا تحمل نہیں ہے. جماعتیں جتنا محتاط رہیں گی کھانے میں پینے میں, وہاں کے پانی کے استعمال میں, بجلی کے استعمال میں, امام کو اور خادم کو مطمئن کرنے میں جتنا زیادہ, اللہ تعالیٰ مسجدوں میں اتنا ہی زیادہ راستے کھول دیں گے. اس لیے کہتے ہیں غریب ممالک میں خصوصاً آدمی بجلی پانی میں معاون بن جائے. کیا بن جائے بھائی؟ اللہ کا گھر تھا, اللہ کا گھر ہے, ہمارا بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ایک ٹینکر پانی اس پیسے سے آ جائے. ہم چاہتے ہیں ہاں بجلی کے خرچ میں چاہتے ہیں ہم بھی شریک ہو جائیں. اللہ نے موقع دیا ہے, اللہ نے موقع دیا. آپ جتنا آسانی کا سبب بنو گے اپنے پرانوں کے لیے یا اپنے مساجد کی انتظامیہ ائمہ اور خدام کے لیے, اتنا ہی زیادہ ان کے دل آپ کے لیے کھلیں گے. ورنہ وہ قانون بنائیں گے. کیا قانون بنائیں گے؟ مہینے میں 1 مرتبہ استقبال کریں گے, 2 دن کا استقبال کریں گے. ہاں بس اب کام کی جان نکل گئی, کام کی جان. اسی لیے نقد تشکیلوں کو لانے کے بارے میں ہمارے ساتھی سوچیں, دسترخوان بچھا کر کام کریں, انتظامیہ کو اور اپنے ساتھیوں کو مطمئن کر کے کام کریں تاکہ 2 دن کے بجائے 3 دن قیام ہو سکے, 3 دن کے بجائے 4 دن قیام ہو سکے. اس لیے کہ بعض مرتبہ 1-2 دن تعارف میں اور کام کا میدان ہموار کرنے ہی میں گزر جاتے ہیں, کوئی نتیجہ قابو میں. جب اپنے ملکوں میں جہاں اتنے کام کی شکلیں نہیں قابو میں آتا, سچ بتاؤ نئے نئے ممالک میں کیسے قابو میں آ جائے؟ اس لیے اس کی شکلیں مستقل بنانے کی, تاکہ آبادی کی محنت بھی خوب قابو میں آئے اور نقد تشکیلیں بھی خوب قابو میں آئیں. نقد تشکیلیں بھی خوب قابو میں آئیں. اس کی پوری فکر ہو. بنیادی اعمال ہمارے کبھی متاثر نہ ہو. پتہ چلا تعلیم, پرانے پن کی وجہ سے تعلیم متاثر ہو گئی. ایک مرتبہ حیرت ہوئی, ایک مرتبہ بیرون جانے والے ساتھی نے تعلیم بھی کرنا ہے ہمیں کیا؟ میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگے نہیں اس سے پہلے گئے تھے تو تھوڑی دیر تعلیم کر لیتے تھے ہم لوگ. ایک مرتبہ بیرون گئے تھے تو تھوڑی دیر ہم لوگوں کی تعلیم ہو جاتی تھی. کمال ہے. اس لیے ہمارا کوئی عمل, ہمارا گشتی متاثر ہو گیا تقاضوں کے نام پر, ہماری تعلیم ہی چلی گئی ادھر ادھر کے تقاضوں کے نام پر. اس لیے بنیادی اعمال ہمارے جتنے بھی ہیں مضبوط, انفرادی اعمال ہمارے مضبوط. بعض جماعتوں کی کارگزاریاں بہت اچھی ہوتی ہیں, تلاوت کی, تسبیحات کی, انفرادی ملاقاتوں کی, نقد تشکیلوں کی. اس لیے درخواست ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے, اس موقع کو خوب وصول کرنے کی فکر ہونی چاہیے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی بھرپور مدد فرمائے, خوب آسان فرمائے. ساتھیوں کو بیٹھ بھی جانا چاہیے تھوڑی دیر, آپس میں بیٹھ جاؤ. ابھی 4-5 منٹ ہے پھر اٹھو گے. ٹھیک ہے. جماعتیں ایسی حلقے میں بیٹھ جائیں, اس کا مذاکرہ کریں. ایسے بیٹھ جائیں, پوری جماعتیں بیٹھ جائیں, ماشاء اللہ مذاکرہ کریں.